ڈراپس پہ لائے جاتے تھے بچوں کو اسکولز میں، اور 6 سال کی عمر تک بچوں کو یہ ڈراپس کے اندر کچھ میتھڈالوجیز میں چینجنگز کی اندر کئی پرابلمس، کئی ایسے چیلنجز جو کہ رپورٹ ہوئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کئی نئی چیزیں جو انپریسیڈنٹڈ تھیں، جن کے بارے میں کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا، انہوں نے سر اٹھایا ہے. اور کئی جگہوں پر جو اسکول آنرز ہیں وہ پیرنٹس کو کنونس کرنے میں ناکام ہوئے ہیں، کئی جگہوں پر پبلک اس میتھڈالوجیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی، اور کئی جگہوں پر اس شدید مس انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں ناخوشگوار واقعات بھی پیش آئے ہیں. تاہم گزشتہ دنوں میں 2-3 دن میں جتنی بھی سچویشنز پیدا ہوئی ہیں اس میں سب لوگوں کو معلوم ہے کہ اسکول آنرز بھی، اسکول ٹیچرز بھی، والدین بھی ایک پریشانی میں سے مبتلا ہیں. اسکولز میں اسٹرینتھ اس وقت ڈراپ ہو رہی ہے، لوگ ایک خوف و ہراس کی کیفیت کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں، اور اس وقت یہ بہت ضروری تھا کہ پبلک کو یہ اویئرنیس دی جائے، لوگوں کو یہ کنونس کیا جائے، لوگوں کو سمجھایا جائے کہ the dosage of polio vaccination which is being given to them, that is for the betterment of the public، اور اس کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ نہیں ہے بلکہ یہ لوگوں کے فائدے کے لیے کی جا رہی ہے. لیکن انفارچونیٹلی اس کو میڈیا پر ایڈریس نہیں پراپرلی کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے معاملات اس طریقے سے پازیٹیو آؤٹ کمز کے ساتھ رپورٹ نہیں ہوئے جیسے ہونے چاہیے تھے. تو آج ہمیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے ایڈیشنل ڈی سی جنرل زخرف فدا صاحب نے کال کیا، اور انہوں نے بڑی اچھی ایک میٹنگ کنڈکٹ کی ہے ہمارے ساتھ، اور ان تمام پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن کے صدور، اس میں ملک خالد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کاشف ادیب جاودانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کے ساتھ تمام ان کی تنظیموں کے عہدیدار موجود ہیں. ملک عبدالسمیع صاحب جو پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن، پرائیویٹ اسکول سولوشن کے صدر ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور انہوں نے اپنی تمام ٹیم کے نمائندگان کے ساتھ ڈی سی صاحب سے میٹنگ کی ہے اور اے ڈی سی صاحب سے میٹنگ کی ہے، اور ان کے ساتھ میٹنگ کے اندر اپنے تمام جائز مطالبات سامنے رکھے ہیں، اور ان سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ سر پہلے نمبر پہ تو یہ کہ آپ پبلک کو اویئرنیس پہلے نمبر پہ دیں. سب سے پہلے جو فرسٹ اسٹیک ہولڈر ہیں اس پوری ایکٹیویٹی کے، وہ ہمارے بچے ہیں، وہ ہمارے والدین ہیں. ان تک گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے پازیٹیو میسج نہیں پہنچا، اور افیکٹو کمیونیکیشن نہیں رہی، کمیونیکیشن گیپ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں اسکولز کے اندر چیلنجز فیس کرنا پڑ رہے ہیں. والدین پریشان ہو رہے ہیں، بچے پریشان ہو رہے ہیں، اور پولیس وغیرہ انوالو ہو رہی ہے جس سے ٹیرر پھیل رہا ہے. تو پولیس بائی فورس اس کو نہیں کروا سکتی. تو یہ ہم نے کچھ مطالبات اے ڈی سی صاحب کے سامنے رکھے ہیں، اور ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے سی ای او ہیلتھ اور سی ای او ایجوکیشن دونوں کو آن بورڈ کیا، اور دونوں سی ای اوز اپنے ڈپارٹمنٹس کی تمام تر مصروفیات چھوڑ کر اے ڈی سی آفس پہنچے، اور انہوں نے بھی بڑے تحمل سے اور بڑے اچھے انداز میں، بڑے پازیٹیو ایٹیچیوڈ کے ساتھ ہم تمام لوگوں کے جو جائز مطالبات تھے ان کو سنا. اور ہمارے 3-4 مطالبات تھے کہ جو والدین پریشانی میں مبتلا ہیں، جو اسکول آنرز پریشانی میں مبتلا ہیں، جن اسکول مالکان پر ایف آئی آر درج ہوئی ہیں، میرے اپنے پری ایف آئی آر درج ہوئی ہے، اور ان تمام لوگوں کو کسی بھی وجہ سے اگر وہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے، آل دس از اے کمیونیکیشن گیپ. اس کمیونیکیشن گیپ میں ہمیں ریلیف دیا جائے کہ ہم اس پورے پروسیس میں آپ کے شانہ بشانہ چلنے کے لیے تیار ہیں. جیسے آپ کی ہدایت ہوگی ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، پہلے بھی کھڑے تھے، آگے بھی کھڑے رہیں گے، لیکن ہمیں گائیڈ کیا جائے پراپر، ہماری مینٹورنگ کی جائے، ہماری کاؤنسلنگ کی جائے، ہمارے ٹیچرز کو ٹرین کیا جائے، ہمارے پیرنٹس کو ٹرین کیا جائے، اور ہم سوسائٹی میں پولیو ویکسینیشن کے حوالے سے اپنا پازیٹیو کردار آپ کے شانہ بشانہ ادا کریں گے. تو ان دونوں سی ای اوز کا بہت شکریہ جو آج کی سارا پریس کانفرنس میں تشریف لائے ہیں، اور آپ سب لوگوں کا بھی شکریہ، تمام میڈیا نمائندگان کا شکریہ کہ آپ نے اس پریس کانفرنس کو کور کرنے کے لیے آج آپ سب لوگ یہاں پر موجود ہیں. تو ہم نے یہ تمام مطالبات جب ان صاحبان کے آگے رکھے، ان اعلیٰ حکام کے آگے رکھے، تو انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ریلیف ملے گا. آپ ہمارے دست و بازو بنیں، ہم آپ کے دست و بازو بنیں گے. تو ریاست کا جو ہاتھ ہمارے اداروں کے سر پر ہے، تو اس کی انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ مستقبل میں کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ اگر آپ کو پیش آتا ہے، انہوں نے کہ آپ ہمارے ذاتی نمبرز لیں، آپ ہمیں رپورٹ کریں، ہم انشاءاللہ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس میں اس کو خود ایڈریس کریں گے.
اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی یقین دہانی کروائی ہے کہ ہمارے وہ تمام والدین جن کو کسی بھی اسکول سے، اور اس کا تعلق صرف رکان کے ساتھ یا میری ذات کے ساتھ نہیں ہے، ہم سب لوگ اس میں ایک فورم پر ہیں اور ہم سب لوگوں نے مل کر تمام پورے پاکستان میں، دس از اے نیشنل ایشو، پولیو ویکسینیشن کسی ایک شخص کا مسئلہ نہیں ہے اور یہ ایون کسی ایک ڈپارٹمنٹ کا بھی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ صرف ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس کو ایڈریس نہ کریں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نہ کریں، دس از دا سوشل رسپانسبلٹی فار آل آف اس کہ ہم سب لوگ مل کر اس کو ایڈریس کریں. تو اس کے لیے انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، اور ہم بھی ان سے یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ فرسٹ آف آل تو یہ کہ ہماری ایف آئی آرز ریورس کی جائیں، اور وہ اس کے اندر جو ہمارے پیرنٹس ہیں جو اس وقت جیل میں ہیں یا لاک اپ میں ہیں ان کو ریلیف کیا جائے، اور ہمیں ٹرین کریں، اور ہمارے اپنے فوکل پرسنز آپ ہمارے اداروں میں بھیجیں. ہم ہمارے پی ٹی ایمز کے فورمز، ہمارے کانفرنس رومز کے، ہمارے آڈیٹوریمز، سر آپ کے دروازے، ہم ان کے دروازے ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے کھلے ہیں. آپ وہاں پر اپنی پازیٹیو ایکٹیویٹیز کریں، پبلک کو کنونس کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو اب میں دعوت دوں گا، جناب ہمارے ساتھ سی او ہیلتھ موجود ہیں، وہ اس کی ٹیکنیکلٹیز پر بات کریں گے کہ یہ ویکسینیشن کیوں ضروری ہے اور اس ویکسینیشن کی کیا امپورٹنس ہے، اور اس ویکسینیشن کو پاکستان میں کیوں کیا جا رہا ہے. کیونکہ یہ بڑی مسکنسیپشن ہے کہ 6 سال تک کے بچوں کو ہی صرف پولیو کے ڈراپس پلائے جانے چاہیے، اورل ڈوزز جس کو کہتے ہیں، وہ دی جا رہی تھی. لیکن اب اس کے میکانزم کو جو چینج کیا تو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور یہ کن کن پیشنٹس کے لیے اس کی ضرورت ہے، اس کے اوپر سی او صاحب آپ کو بریف کریں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کے تمام لوگوں کے خدشات دور ہوں. حاضرین محفل کا مشکور ہوں، اسپیشلی میڈیا کے نمائندگان کا کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور یہ موقع فراہم کیا کہ ہم آپ کے توسط سے تمام جو والدین ہیں ان تک اپنا جو میسیج ہے پہنچائیں. آلریڈی بھی اس کمپین سے پہلے بھی تمام میڈیا کے ساتھ ایکٹیویٹیز ہمارے جو رسپیکٹڈ آنریبل منسٹر ہیلتھ ہیں خواجہ عمران نذیر صاحب، انہوں نے بھی کی، اسی طرح سیکرٹری ہیلتھ نے بھی، اور جو ہماری سی ایم صاحبہ کی طرف سے پولیو کے حوالے سے فوکل پرسن ہے میڈم عظمیٰ کاردار، انہوں نے بھی کیا، پروونشل یو سی کی طرف سے بھی ہوئیں. اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس وقت جو یہ 3 نومبر سے لے کے 12 نومبر تک کمپین چل رہی ہے، اس کا جو ٹیکنیکل نیم ہے وہ تو ہے فریکشنل آئی پی وی، لیکن یہ بیسیکلی کیا ہے، یہ پولیو کی بوسٹر ڈوز ہے. جو پولیو کی جو 2 قسم کی ویکسینز ہیں، ایک اورل پولیو ویکسین ہے جو قطروں کی شکل میں دی جاتی ہے، 2 پولیو کے ڈراپس جو آپ پہلے اس سے واقف ہیں. دوسری ہے انجیکٹیبل پولیو ویکسین، انیکٹیویٹڈ پولیو ویکسین، جو انجیکشن کی صورت میں بچوں کو 3.5 مہینے اور 9 مہینے پہ لگائی جاتی ہے. یہ بیسیکلی اسی کی بوسٹر ڈوز ہے جو اگر ہم 15 سال تک کے بچوں کو لگا دیں تو وہ ساری عمر کے لیے پولیو جیسی مہلک بیماری سے محفوظ ہو جاتے ہیں. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اس وقت صرف 2 ممالک ہیں جہاں پہ پولیو کے کیسز آ رہے ہیں، ایک پاکستان ہے اور ایک افغانستان ہے. پچھلے سال جو ہمارے پاس انفارچونیٹلی ایک کیس آیا چکوال سے، وہ بھی 5 سال سے بڑا بچہ تھا. اسی طرح جو اس سال بھی ایک پولیو کا کیس پنجاب سے آیا منڈی بہاؤدین سے، وہ بچی بھی 5 سال سے بڑی تھی. دونوں کیسز میں الحمدللہ پولیو کے وائرس نے ان بچوں پہ اٹیک ضرور کیا، لیکن چونکہ ان بچوں نے پولیو کے قطرے پیے ہوئے تھے، ان کو ساری عمر کے لیے وہ معذور نہیں کر سکا. یہ ایک ہماری بہت بڑی سکسیس تھی پنجاب کی حد تک کہ ہمارے بچے چونکہ 5 سال تک پولیو کے کمپین کے اندر ڈراپس پیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ محفوظ رہے. لیکن جب ہم نے دیکھا کہ پولیو نے 5 سال سے بڑے بچوں پہ بھی اٹیک کیا ہے تو گورنمنٹ آف پنجاب نے اس کے لیے ڈیسیجن لیا. چونکہ اس وقت ہمارے جو لاہور کے انوائرمنٹل سیمپلز ہیں وہ پولیو وائرس کے لیے پازیٹیو آ رہے ہیں کافی عرصے سے. اس کا مطلب ہے کہ انوائرمنٹ کے اندر، ماحول کے اندر جو ہے وہ وائرس ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بچے خطرے کے اندر ہیں. جس کی وجہ سے یہ جو ایک ڈیسیجن لیا گیا گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے فری آف کاسٹ 15 سال تک بچوں کو بوسٹر پولیو کی ڈوز لگانے کا، تاکہ اللہ نہ کرے اگر بڑے بچوں کے اوپر بھی پولیو وائرس حملہ کرے تو وہ ساری زندگی کے لیے محفوظ ہو جائیں. کیونکہ پولیو وائرس جب اٹیک کرتا ہے، اللہ نہ کرے کسی کو بھی، اور اس کا بیماری کا شکار ہو جائے تو اس کی جو معذوری ہے
وہ ساری عمر کے لیے ہوتی ہے، اور آپ ہم سب بچوں والے ہیں، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اللہ نہ کرے اس کا کوئی بچہ اس موذی مرض کا شکار ہو۔ تو یہ جو مہم ہے یہ بیسیکلی اسپیشلی 122 یونین کونسل جو لاہور کی ہیں ان کے اندر لانچ کی گئی ہے، اور اس کے اندر جو ہمارے 4 مہینے سے لے کے 15 سال تک کے تمام بچے اور بچیوں کو ہم یہ جو پولیو کی بوسٹر ڈوز ہے لگا رہے ہیں۔ اس کے اندر اسپیشل چیز یہ ہے کہ یہ نئی ٹیکنالوجی جس کو ہم اب ایئر انجیکٹر کہتے ہیں، اس کے اندر سوئی کا استعمال نہیں ہوتا، یہ بچوں کو ایئر انجیکٹر کے ذریعے جو ہے ان کی جلد میں لگا دی جاتی ہے، نہ بچے کو کوئی درد ہوتا ہے، نہ وہاں پہ کوئی کسی قسم کا نشان پڑتا ہے، اور نہ اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ یا جسے ہم ایڈورس ایفیکٹ فالوئنگ امیونائزیشن کہتے ہیں وہ کبھی رپورٹ ہوا ہے۔ نہ اس کمپین میں ابھی تک الحمدللہ کہیں سے بھی اس طرح کا کوئی ایونٹ رپورٹ نہیں ہوا۔ یہ بہت ہی سیف ویکسین ہے، اور یہ وہی ویکسین ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں 3.5 مہینے پہ اور 9 مہینے کی عمر پہ بچوں کو لگائی جاتی ہے، اور یہ اس کی بوسٹر ڈوز ہے۔ اور اس کا بنیادی مقصد جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اپنے بچوں کو تمام جو 0.001% بھی چانس ہے 15 سال تک کے بچوں کے اوپر وائرس کے اٹیک ہونے کا، اس کو 0% کرنا، یہ گورنمنٹ کی جو ہے وہ مقصد ہے، گورنمنٹ کا جو ہے وہ گول ہے کہ ہم اپنے تمام بچوں کو جو لگا دیں گے 15 سال تک تو وہ ساری عمر کے لیے اس موذی مرض سے محفوظ ہو جائیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ بالکل سیف ویکسین ہے، اور اس کے ساتھ کوئی کسی قسم کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، کوئی نیو ویکسین نہیں ہے، اور یہ وہی ویکسین ہے جو آلریڈی 3.5 مہینے اور 9 مہینے کی عمر میں لگتی ہے۔ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ ہم جو ویکسینز لگاتے ہیں ان کی ایک امیونٹی ایک خاص عمر تک ہوتی ہے، اگر ہم نے اس امیونٹی کو بوسٹ کرنا ہو تو ہم اگین بوسٹر ڈوز دیتے ہیں، تو یہ بیسیکلی بوسٹر ڈوز ہے۔ میری تمام والدین سے آپ کے توسط سے یہی درخواست ہوگی کہ یہ جو اسپیشلی ہمارے 9 ٹاؤنز کے اندر جو ہائی رسک یونین کونسلز ہیں 122 ان کے اندر تمام بچوں کو لگائی جا رہی ہے، محکمہ جو تعلیم ہے ان کے تعاون کے ذریعے۔ ہمارے یہ چونکہ بچے میکسیمم جو ہے وہ سکولز میں پڑھتے ہیں، تو گورنمنٹ کی ڈائریکشنز کے اکارڈنگلی جو ہے سکولز کے اندر لگائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے جو بچے چھوٹے ہیں جو سکول گوئنگ نہیں ہیں ان کے لیے ہم کمیونٹی میں وہاں پہ بھی ہم نے کٹ سٹیشنز بنائے ہیں، اور وہاں پہ بھی ان کو ہم لگا رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے تمام ہاسپٹلز، تمام ڈسپینسریز وہاں پہ بھی یہ ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ اچھا، اس کے اندر اگر کہیں پہ کسی بھی بچے کے والدین کی طرف سے کوئی کنسرن ہوتا ہے تو ہماری ٹیمز ان کنسرنز کو ایڈریس بھی کرتی ہیں۔ آلریڈی تمام ہمارے جو سینئر اتھارٹیز ہیں، تمام ہمارے جو سینئر ڈاکٹرز ہیں، تمام جو ہمارے بڑے ہاسپٹلز کے جو پیڈیٹیشینز ہیں ان کے جو ہے وہ ویڈیو میسیجز اس کے حوالے سے آلریڈی ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک پیجز کے اوپر، جو ہماری ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ ہیں ان کے اوپر نشر کیے ہوئے ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر کہیں پہ بچوں کے والدین کی طرف سے اگر کوئی ان کا خدشہ ہوتا ہے ہم اس کو ایڈریس کرتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں کہ یہ جو ویکسین ہے یہ اتنی سیف ہے کہ یہ ہم تمام بچوں کو جن کی امیونٹی کم ہوتی ہے، اللہ نہ کرے اگر وہ کوئی امیونو کمپرومائزڈ ہے تو اس بچے کو بھی یہ لگائی جا سکتی ہے۔ اگر کسی بچے کو اورل پولیو ویکسین نہیں دی جا سکتی تو لیکن اس بچے کو انجیکٹیبل پولیو ویکسین سیف ہوتی ہے، وہ دی جا سکتی ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس بچے کی چونکہ امیونٹی کم ہوتی ہے، جو امیونو کمپرومائز بچے ہوتے ہیں تو ان کو یہ ویکسین دینے کا بنیادی مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ان کو بیماری سے بچایا جائے، کیونکہ جن بچوں کی امیونٹی کم ہوتی ہے اللہ معاف کرے ان کے اوپر وائرس کے اٹیک کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہماری تمام والدین سے ریکویسٹ ہوگی کہ یہ جو گورنمنٹ کی طرف سے اتنا اچھا انیشیٹو ہے، فری آف کاسٹ ایک ویکسین ہے، اور سب سے بڑا کہ ویسے نارملی میں جیسے عرض کر چکا تھا کہ جو 3.5 مہینے اور 9 مہینے کی عمر میں یہ ڈوز لگتی ہے، لیکن اب جو ہے وہ فری آف کاسٹ 15 سال تک کی عمر کے بچوں کو لگائی جا رہی ہے تاکہ وہ بچے ساری عمر پولیو جیسی مہلک بیماری سے محفوظ ہو جائیں۔ تو اس کے لیے ہمیں تمام والدین، تمام اساتذہ کرام، اپنی تمام کمیونٹی کی سپورٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ کچھ جو نیگیٹو پروپیگنڈا ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے۔
جیسے کہ ظاہری بات ہے لوگ ڈفرینٹ قسم کی افواہوں کے اوپر بیچارے والدین ظاہری بات ہے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کی نیگیٹو ویڈیو کو نیگیٹو میسیج چلتا ہے تو وہ ہماری رسپانسبلٹی ہے, ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اس نیگیٹو پروپیگنڈے کا بھی مقابلہ کریں. اور اگر کہیں والدین کا کسی قسم کا کوئی خدشہ ہے, وہ اپنے بچوں کے لیے صحت کے لیے پریشان ہوتے ہیں, تو ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم ان کے اس خدشے کو ایڈریس کریں اور ان کی تسلی کرائیں, تشفی کروائیں کہ بالکل جو ہے نا یہ جو نیگیٹو پروپیگنڈا ہے اس کے اوپر وہ توجہ نہ دیں. اور یہ اتنا نادر موقع ہے اپنے بچوں کو ساری عمر پولیو جیسے مہلک بیماری سے 100% بچانے کا, اس کو ضائع ہونے نہ دیں. تو اس سے میں اگین آپ کے توسط سے تمام والدین سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان 122 یونین کونسلز کے اندر جہاں پہ اسکولوں کے اندر, ہاسپٹلز کے اندر کٹ اسٹیشنز کے ذریعے ہے, تو اس میں ٹیموں کے ساتھ تعاون کریں. اور اگر ان کا بچے کو کوئی میڈیکل کا ایشو ہے تو وہ بھی ہماری ٹیم کو بتائیں. ہماری ڈاکٹرز کی ٹیم 24 گھنٹے اویلیبل ہوتی ہے. ہم اس بچے کی میڈیکل ہسٹری کو دیکھ کے اور اس کے حساب سے جو ہے وہ دیکھیں گے کہ اس کو ویکسین لگانی ہے کہ نہیں لگانی. لیکن میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ بالکل ویکسین سیف ہے, اور ہم اس بچے کو بھی اگر کوئی میڈیکل ایشو ہوگا تو ہماری ڈاکٹرز کی ٹیم اس کو دیکھ کے اور اس کے بعد اس کی ویکسین کا فیصلہ کرے گی. میں اب ریکویسٹ کروں گا جو ہمارے سی او ایجوکیشن ہیں, چونکہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے الحمدللہ پرائیویٹ اسکول ایسوسیشنز نے ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کیا ہے. ہماری آج کمپین کا 3rd ڈے ہے. ہمارے الحمدللہ تمام جو ٹیمیں ہیں وہ ماشاءاللہ ہر جگہ پہ مصروف عمل ہیں, بچوں کی ویکسینیشن میں لگی ہوئی ہیں. کچھ جگہ پہ کچھ ناخوشگوار واقعات ضرور پیش آئے, وہ مس کنفیوژن کی وجہ سے تھا. اگر والدین کی طرف سے کوئی کنسرن ہے, ہمیں وہ کنسرن, وہ خدشہ بڑا ہی مقدم ہے اور ہم اس کو دیر اینڈ دین ایڈریس بھی کرتے ہیں. ان والدین کی ہم بالکل تسلی کرواتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی ان کے بچوں کی صحت جو جس طرح ان کو عزیز ہے ہمیں بھی انشاءاللہ عزیز ہے, اور ہم اس کے حوالے سے ہر ممکن کوشش کریں گے اور انشور کروائیں گے کہ اللہ پاک جلد از جلد اس ملک سے پولیو کے بیماری کا خاتمہ کرے. میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پچھلے سال کی نسبت اس سال پولیو کیسز بہت کم ہیں الحمدللہ, اور ہم پولیو کا پاکستان میں سے خاتمہ کرنے کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں. پولیو وائرس کی بہت ساری اقسام ہیں جو الحمدللہ پاکستان سے اب ختم ہو چکی ہیں. 1 یا 2 صرف رہ گئی ہیں جن کی وجہ سے کچھ کیسز اس سال آئے ہیں, اور آپ کی مدد سے, عوام کی مدد سے, میڈیا کی مدد سے ہم انشاءاللہ اس جو ایک قسم رہ گئی ہے اس کو بھی ہم انشاءاللہ اس سال ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, اور وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ہمارا ملک پولیو فری ہو جائے گا. میں ایک چیز اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ یہ جو ویکسین اس وقت بوسٹر ڈوز لگ رہی ہے, اس کے اوپر گورنمنٹ کی طرف سے تو یہ فری آف کاسٹ ہے, لیکن ڈیفینیٹلی اس کی بڑی ہائی کاسٹ ہے جو گورنمنٹ پے کرتی ہے عوام کی خاطر. یہ چونکہ ایئر انجیکٹر کے ذریعے ویکسین لگتی ہے تو اس کی جو قیمت ہے وہ ہزاروں میں ہے, تو لیکن عوام کے لیے یہ بالکل گورنمنٹ کی طرف سے ایک مفت تحفہ ہے, اور ان کے بچوں کو ساری عمر جو ہے وہ پولیو سے بچانے کے لیے ہے. تو میری آپ کے توسط سے تمام والدین سے ہوگی کہ اس نادر موقع کو ضائع نہ ہونے دیں. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ عام کروانے کی کوشش کروں گا کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا, جیسے پبلک سیکٹر امپورٹنٹ ہے, پرائیویٹ سیکٹر اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. اگر پبلک سیکٹرز کی کوئی کیوریز آتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کی کیوریز آتی ہیں تو وہ اتنی امپورٹنٹ ہیں جتنی میرے لیے پبلک سیکٹرز کی ہیں. نو ڈاؤٹ 2 یا 3 دنوں سے, منڈے سے یہ سٹارٹ ہوئی تھی اور آج وینسڈے ہے, کیوریز بھی آئیں, ایڈریس بھی ہوئی. تھوڑا سا جو میں سمجھا ہوں کہ یہ ایشو کیسے آیا,
कुछ दिन पहले हमने एक वैक्सीनेशन का प्रोसेस करवाया HPV में और वो बच्चियों में करवाया, तो लोगों में एक ये चीज़ सर्कुलेट कर गई कि मे बी जो है ये HPV की कोई मॉडिफाइड शेप है जो बच्चियों को दी जा रही है, बच्चों को दी जा रही है। एक ये तरीक़ाकार मेथोडोलॉजी या पैराडाइम शिफ्ट हुई कि पहले पोलियो ओरल हुआ करती थी, कतरे पिलाया करते थे, और आज जो है वो इंजेक्शन से जो है वो हो रहा है, प्रेसिंग से हो रहा है। ये भी एक मिथ जो है लोगों के अंदर ट्रैवल कर गई। अब जो हमने आज जो डिस्कशन हुई है उस डिस्कशन में जो सलूशन निकाला है वो यही निकाला है कि हमारे जो पब्लिक सेक्टर्स के प्रिंसिपल्स होते हैं, वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं और पब्लिक के साथ अटैचमेंट होती है पेरेंट्स के साथ, वो माइक्रो सेशंस कर लेते हैं। जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनके पेरेंट्स के साथ अब हमने ये डिज़ाइन किया है कि ये जितने भी आपके स्टेक होल्डर बैठे हुए हैं, ऑनर बैठे हुए हैं, यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं, ये समझेंगे कि फ़लाँ स्कूल के अंदर जो पेरेंट्स हैं वो हेजिटेट कर रहे हैं या उन पेरेंट्स के कंसर्न हैं अबाउट पोलियो वैक्सीनेशंस के, तो डॉक्टर साहब और हमने ये जो है अभी तय किया है कि उस स्कूल को हम फौरी तौर पर जाके एड्रेस करेंगे। बजाय इसके कि हम जो है एक्शन करेंगे, हम पहले उनकी अवेयरनेस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेंगे, हर पेरेंट्स तक अपना मैसेज देंगे और उनको आगाही जो है, जो अवेयरनेस है, जो माइक्रो लेवल पे पेरेंट्स को होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर कल मैं वादद कॉलोनी पे गया हूँ और वहाँ पे भी एजिटेशन हो रही थी, पेरेंट्स गेट के ऊपर थे, तो मैंने सिर्फ वन सेंटेंस बोला कि बेटा बेटी आपकी है तो वो, मैं उनका स्पिरिचुअल पेरेंट हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं उनका वालिद हूँ, रूहानी बाप हूँ, मुझ पे ट्रस्ट कर लें कि वो सिर्फ़ और सिर्फ पोलियो की वैक्सीन दी जा रही है। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वहाँ जितने भी पेरेंट्स थे वो सारे जो है वो इंस्पायर भी हुए हैं। उन्होंने कहा ठीक है, आप हमारे रूहानी बाप हैं तो आप हमारे जो है बच्चों के साथ गलत नहीं कर सकते। तो अब भी हमने वही पैराडाइम इनके साथ भी तय की है कि जहाँ कहीं भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर पेरेंट्स का इशू आएगा तो पहले अवेयरनेस दी जाएगी। उनके हाल के अंदर तमाम वालिदैन को में भी हमने जो है फ्राइडे और सैटरडे का दिन रखे जा रहे हैं, या ये जो दिन कहेंगे प्राइवेट वाले कि हमारे इस स्कूल में इस दिन को जो है वो डॉक्टर्स आएँ और अवेयरनेस दें, तो होपफुली हम उसी तरीक़ेकार को अपनाएंगे। बाकी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट हम ये बड़ी जो है वो उससे कह रहे हैं कि ये जस्ट जो है पोलियो वैक्सीन है, बूस्टर वैक्सीन है और ये 4 मंथ से लेकर 15 साल के बच्चों तक लगाई जा रही है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, तावन का शुक्रिया। प्राइवेट जो है उस तरह का स्टेक होल्डर है जैसा मेरा गवर्नमेंट का स्टेक होल्डर है, तो हमने इस मुहिम को इंशाल्लाह आपके तावन से कामयाब करना है जैसे कि हमने HPV में है। आपने ये आर्डर जारी किया हुकूमत की तरफ से स्कूलों में कि लाजमी लगवाई, अब आप इतनी अकलमंदी की बातें कर रहे हैं कि हम सबूत देंगे। आपके जिस बात की कदर करते हैं, मैं जैसे पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये वैक्सीन जो है वो बिल्कुल न्यू नहीं है। ये ऑलरेडी जो हम 3.5 महीने और जो 9 महीने की उम्र में लगा रहे हैं, ये वही वाली वैक्सीन है। और जो भी वैक्सीन आती है, जो हमारा नेशनल इदारा सेहत है, वो उसकी जो बैच टेस्टिंग करता है और हर वैक्सीन जो उसकी बैच होती है, हर वैक्सीन का फोरेंसिक करके, उसकी डिटेल करके और उसके बाद उसको इंश्योर किया जाता है कि ये बिल्कुल सेफ़ है। और जो आलमी इदारा सेहत है, WHO है, वो भी इसको चेक करता है और उसके बाद जो है वो दी जाती है ताकि वो बच्चों को लगाई जाए। तो इस हवाले से बिल्कुल तमाम जो हमारे वैक्सीन्स के हवाले से जो उनकी टेस्टिंग की रिपोर्ट्स हैं वो आलमी इदारा सेहत के पास भी और जो कौमी इदारा सेहत है उसके पास भी मौजूद है। बहुत ही अच्छा सवाल है कि जो हमारी 5 साल तक की कैंपेन जो रूटीन में पूरे मुल्क में चलती है, तो उसके अंदर मैं जैसे पहले बता चुका हूँ कि वो कैंपेन हमारी इतनी सक्सेसफुल है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने अर्ज़ किया कि पंजाब के अंदर पिछले साल भी एक केस आया पोलियो का और इस साल भी,
لیکن وہ صرف اور صرف وقتی طور پہ پولیو وائرس نے اس کے اوپر اٹیک کیا، لیکن ان بچوں نے پولیو کے قطرے پیے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ دونوں بچے محفوظ رہے، اور الحمدللہ ایک بچی 2 ہفتے کے بعد اور دوسرا بچہ 3 ہفتوں کے بعد فٹ بال کھیلتا ہوا نظر آیا۔ تو یہ اس کمپین جو 5 سال تک ہوتی ہے اس کی کامیابی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ ہمارے ایون بزرگ جب باہر جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کو وہاں پہ بھی ویکسین پلائی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ جو ویکسین، یہ جو وائرس کا جو کیریئر ہے وہ تو کوئی بندہ بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ 60 سال کا ہے، 70 سال کا ہے، یا 1 دن کا بچہ ہے، چونکہ یہ جو پولیو کا وائرس ہے یہ صرف اور صرف انسانوں کی گٹ کے اندر جو ہے زندہ رہ سکتا ہے۔ تو ہماری جو ہے گورنمنٹ کی یہ ہے کہ جو کیسز ہمارے پنجاب کے اندر آئے ان کی وجہ سے ہم نے یہ ضرورت محسوس کی کہ یہ جہاں پہ جو لاہور کی 122 یونین کونسلز ہائی رسک ہیں، جہاں پہ انوائرمنٹ کے اندر وائرس بھی موجود ہے، ہم ان بچوں کو مزید ایک بوسٹر ڈوز دے کے ساری عمر کے لیے محفوظ کر دیں، تاکہ جو 0.001% چانس ہے ان کے اوپر وائرس کے حملے ہونے کے، اس کو بھی ہم 0% کر دیں۔ تو یہ بیسیکلی اس وجہ سے گورنمنٹ نے ڈیسیجن لیا ہے، اور یہ جیسے میں نے عرض کیا جو تجاویز ہیں بہت اچھی ہیں، آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا۔ دیکھیں اس کمپین کے سے پہلے بھی اسکولوں کے اندر بھی سیشن ہوئے، ڈیفینیٹلی کہیں پہ ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ ٹیم نہ پہنچ سکی ہو۔ ہماری ان 122 یوسیز کے اندر 4775 سکول ہیں، اور ہم نے کوشش کی کہ تمام سکولز میں جا کے ہم اویئرنیس مٹیریل بچوں کے ساتھ بھی، لیکن میں اگین ظاہری بات ہے ہمیں ایک بچے کے والدین کے جو بھی خدشہ ہے اس کو ہم مقدم سمجھتے ہیں، اس لیے یہ جو اویئرنیس کا پروسیس ہے یہ ایک دن پہ محیط نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک دن کوئی ایکٹیویٹی کر لی تو ساروں کو پتہ چل جائے گا۔ آپ نے بالکل خوبصورت بات کہی کہ ہماری بہت ساری خواتین، مائیں، بہنیں گھروں میں ہیں جن کو ظاہری بات ہے سوشل میڈیا تک کی بھی ایکسیس نہیں ہے، لیکن ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ اگر کسی کو نہیں پتہ تو اب بھی ہم اس کو بتانے کے لیے حاضر ہیں، آگے بھی موجود رہیں گے، کیونکہ یہ جو مسئلے ہیں، یہ جو ہیلتھ کے ایشوز ہیں، یہ ایک دن کے نہیں ہیں۔ جیسے آپ نے عرض کیا اسموک کے حوالے سے، ڈینگی کے حوالے سے، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ماحولیاتی چیزوں کے ساتھ اٹیچ ہیں، ماحولیاتی تبدیلیوں کے ساتھ ہیں، دن بدن ان کے خطرات، ان کے جو چیزیں ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، اور گورنمنٹ اسی کے اوپر کام کر رہی ہے۔ عوام الناس کی مدد سے، عوام کی ہیلپ سے ہی کامیاب ہو سکیں گی یہ ساری چیزیں، اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس کے اوپر تمام جو ہمارے جو سوسائٹی کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی مدد کے ساتھ ہی ہم ان ساری جو امراض ہیں، چاہے وہ سموگ ہے، چاہے وہ ڈینگی ہے، چاہے وہ پولیو ہے، چاہے خسرہ ہے، اس کے علاوہ جو باقی ہمارے مسائل ہیں ہم ان کے اوپر قابو پائیں گے۔ سر ایک گزارش ہے، سی او دونوں سی او صاحبان میرے سوال میں آئی ایم دا وکٹم آف دس پروسیس، اور ایف آئی آر کا جو مسئلہ تھا وہ ہم نے ڈسکس کیا، انشاءاللہ وہ 7 سال ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی، اب آپ کو اس طرح کی کمپلینٹ نہیں آئے گی۔ جی جو ایک یہ ان کا بہت ہی اچھا سوال تھا کہ نیگیٹو جو پروپیگنڈا ہے اس کے اندر لوگوں کیا کیا ہے۔ دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں کہ ظاہری بات ہے جو نیگیٹو پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں وہ ہمارے ملک کے دشمن ہیں، اور دشمن تو ہر نیگیٹو بات وہ کرتا ہے۔ اس کے اندر تھا کہ جی یہ ویکسین کے ساتھ بانجھ پن ہے، اس کے علاوہ یہ دوسرے ملکوں کا کوئی ایجنڈا ہے، اس کے علاوہ اللہ نہ کرے یہ جو ہے وہ کوئی HPV جو ہماری ویکسین تھی سروائیکل کینسر کے، اس کی موڈیفائڈ فارم ہے۔ کچھ لوگوں کا تھا کہ جی یہ سلو پوائزن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری افواہیں جو ہے وہ نیگیٹو پروپیگنڈا کا حصہ تھیں جو ملک دشمن عناصر جو ہے وہ پھیلاتے ہیں۔ دیکھیں یہ جب آپ کے علم میں ہے جب کرونا کی ویکسین آئی تھی اس کے ساتھ بھی یہی والی چیزیں تھیں، لیکن آہستہ آہستہ عوام کے تعاون سے، اویئرنیس سے
तमाम लोगों ने लगवाई और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था जहाँ पे कोविड की वजह से सबसे कम जो है वो डेथ्स हुई, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास जो है बाकी जैसे मोलिक अमराज जो बाकी दुनिया को इस वक्त लाहक हैं, मंकी पॉक्स है, ज़ीटा वायरस है, इसी तरह और जो चीज़ें हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में वो चीज़ें नहीं हैं। तो हमारे जो है रिक्वेस्ट ये है कि वालिदैन के ताउन से हम इस मुहिम को भी कामयाब बनाएंगे। थैंक यू सो मच।